اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری 7 روزہ عارضی جنگ بندی ختم ہو گئی، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ پر دوبارہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری ہیں تو حماس کے القسام بریگیڈ کی جانب سے بھی منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ حماس نے القسام بریگیڈ کو جنگ بندی کے دوران یہ ہدایات جاری کی تھی کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد پوری قوت سے اسرائیل پر حملے کیے جائیں اور غزہ میں کارروائیاں کرنے والے اسرائیلی فوجیوں کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا جائے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں 7 روز کی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شمالی غزہ میں دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی جا رہی ہیں۔ فلسطینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی طیارے نے غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے خان یونس کے مشرقی علاقے پر بمباری کی اور غزہ کے مغربی علاقے میں بھی بمباری کی جا رہی ہے، جبکہ غزہ پر اسرائیلی جاسوس طیارے نچلی پروازیں کر رہے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں گھر کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ حماس کی جانب سے اسرائیل پر راکٹ بھی فائر کیے گئے، جس سے اسرائیل کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ اسرائیلی میڈیا سے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ راکٹ حملے کے بعد علاقے میں سائرن بھی بجائے گئے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کا آغاز 24 نومبر سے ہوا تھا، جس میں 2 مرتبہ توسیع ہوئی۔ جنگ بندی کے 7ویں روز حماس نے پہلے فرانس کی دوہری شہریت کے حامل 21 سالہ لڑکی اور 40 سالہ خاتون کو رہا کیا، جس کے بعد 2 بچوں اور 4 خواتین سمیت مزید 6 اسرائیلیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا گیا۔ حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد اسرائیل کو بھی 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا پڑا۔ اسرائیلی قید سے رہائی پانے والے فلسطینیوں میں سے 23 بچے اور 7 خواتین شامل ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے خاتمے پر عالمی برادری کی جانب سے تشویش، دونوں فریقین پر تشدد کے خاتمے اور قیام امن کے لیے جنگ بندی میں توسیع پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس اڈھانوم نے کہا ہے کہ غزہ میں صحت کا نظام ہنگامی بنیاد پر بحال کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت صرف 1/4 ہسپتال اور کلینکس فعال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم مستقل جنگ بندی کا مطالبہ دہراتے رہیں گے تاکہ امداد پہنچائی جائے اور شہریوں کی مشکلات ختم ہوں۔ اقوام متحدہ کے سربراہ انتونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ اگرچہ اسرائیل اور حماس کی عارضی جنگ بندی کے دوران غزہ میں مزید امداد کی ترسیل ممکن ہوئی، لیکن اس کا حجم ابھی بھی فلسطینی علاقوں میں 20 لاکھ سے زائد افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مکمل طور پر ناکافی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان جاری کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پورے علاقے میں شہریوں کو زندگی بچانے والی انسانی امداد کی مسلسل فراہمی کی ضرورت ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ سینکڑوں زخمیوں کو علاج کے لیے غزہ سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ غزہ کے لیے آنے والی امداد کے راستے پر اسرائیل کا قبضہ ہے اور اسپتالوں کو فراہم ہونے والی میڈیکل ایڈ مطلوبہ ضرورت کے مطابق نہیں ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہمیں سینکڑوں زخمیوں کی زندگی بچانے کے لیے انہیں غزہ سے باہر منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم غزہ کی پٹی میں صحت کے نظام کے تحفظ کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ یہ نظام فعال ہو۔ اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ 23 لاکھ افراد کو پانی، کھانے اور ایندھن کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مواصلاتی نظام منقطع ہے، جبکہ غزہ میں 50% گھر تباہ ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر سے غزہ میں اسرائیلی برویت کے نتیجے میں اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 15,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد زخمی ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی برویت سے کھنڈر بنی عمارتوں کے ملبے تلے 6500 فلسطینی بچے دبے ہوئے ہیں۔